الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے وان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھا لیتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی شخص کا لقمہ گر جاتا وہ اسے اٹھا لے، جب کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے، اس پر جو لگا ہو اسے صاف کرے اور اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ پیالے کو بھی صاف کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے میں کس جگہ برکت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ آگے حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں دریافت کیا۔ آگ پر جو چیز پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد، اس چیز کو کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا بہت کم ملا کرتا تھا، اس طرح کا جو چیز آگ پر پکی ہوئی وہ بہت کم ملا کرتا تھا، اور جب ہم اسے پا لیتے تھے تو ہمارے پاس رومال نہیں ہوتا تھا، صرف ہماری ہتھیلیاں ہوتی تھی یا کلائیاں ہوتی تھی یا پاؤں ہوتے تھے۔ پھر ہم نماز ادا کیا کرتے تھے اور وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اس بارے میں کہ اگر کھانا کھا لے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں کھانے پر، جو آگ پر پکی ہوئی چیز اس کو کھانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ نور لذا کا وَيُوضَعُ عَلَى بَطْنِ حَدِيدٌ، اور رکھا جائے اس کے پیٹ پر لوہے کوئی بھاری چیز کو، لوہے کی طرح کی کوئی بھاری چیز کو، تاکہ نہ پھول جائے، اور رکھ دیا جائے اس کے ہاتھ کو اس کے پہلوؤں میں، اس طرح رکھ دیا جائے سیدھے کر کے۔ ٹھیک ہے، اور نہیں ہے جائز ہے ان کو رکھنا ان کے سینے پر اس طرح رکھنا، یہ جائز نہیں ہے، اور مکروہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا اس کے پاس یہاں تک کہ غسل دے دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، غسل دینے کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، غسل دینے سے پہلے قرآن پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور نہیں حرج لوگوں کو اعلان کرنا اس کی موت کے ساتھ، اس کی موت کا لوگوں کو بتانے اعلان کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جلدی کی جائے اس کی تجہیز میں اس کو جلدی کی جائے، اور رکھا جائے اس کو جو ہی مرے تختے سیاہ پر، جو ہی بندہ فوت ہوئے تختے سیاہ پر اس کو رکھ دیا جائے، ایسا تختہ سیاہ جسے دھونی دی گئی ہو 3 مرتبہ، دھونی دی گئی ہو 3 مرتبہ، اور رکھا جائے جس طرح اتفاق ہو، عصا کول پر جس طرح اتفاق ہو اسی طرح رکھ دیا جائے، اور ڈھانپ دیا جائے اس کے سطر کو، اس کے شرمگاہ کو ڈھانپ دیا جائے۔ ثم جرد عن ثیابہ، پھر کپڑے اتارے جائے، پھر کیا کیا جائے؟ کپڑے اتارے جائے۔ وودیا سے ہم کل پڑھیں گے غسل کا طریقہ پورا، اس کو آپ نے زبانی یاد کر کے آنا ہے شروع سے، اور اس کے آخر میں میں یہ سبق ختم ہو رہا ہے، یہ تصویریں آپ دیکھیں یہاں پر، تصویریں کس طرح پہلے جب بندہ مر رہا تھا تو قبلے کی طرف منہ کیا، پھر کیا کیا، پھر اس کا سر کو اٹھایا، تلقین کی، پھر تلقین کرتے رہے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو پہلوؤں کی طرف رکھ دیا، پھر کیا کیا، اس کو تختے سیاہ کو دھونی دینے کے بعد تختے سیاہ کے اوپر رکھا میت کو، پھر اب دیکھیں کیا چیز، تو اس کے کپڑے کو اتارا، اور کوئی بھی موٹی سی چادر، یہ دیکھیں کتھائی چادر موٹی سی، یہ ڈال دی اوپر۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا۔ آگے ہدایت النحو کا ہے فصل خبر ما ولا مشبہتین میں، ما اور لا جو مشابہ ہیں لیسا کے، اس بارے میں یہ فصل ہے، اور وہ مسند ہوتا ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، جس طرح کہ ما زید قائم ولا رجل حاضر، اور اگر واقع ہو خبر اللہ کے بعد تو بھی یہ کیا ہوں گے؟ مسند ہوں گے، جس طرح کہ تو پھر یہ عمل نہیں کریں گے، جس طرح کہ ما زید الا قائم، یا خبر مقدم ہو جائے اسم پر، جس طرح کہ ما قائم زید، یا زائد ہو جائے انا
ماں کے بعد انا زائد ہو جائے تو تب بھی عمل نہیں کریں گے، جس طرح کہ ما ان زید قائم، باطل ہو جائے گا عمل جس طرح کہ تو نے دیکھا مثالوں میں، یعنی کہ عمل نہیں دے گا جب خبر اللہ کے بعد واقع ہو یا خبر مقدم ہو جائے اسم پر یا ماں کے بعد ان واقع ہو تو عمل باطل ہو جائے گا۔ یہ آپ قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں قواعد میں، اور یہ اہل حجاز کی لغت میں ہے۔ بہرحال بنو تمیم پس وہ بالکل عمل دیتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے چاہے کوئی بھی صورت ہو نا عمل ہوگا ہی نہیں، چاہے یہ والی صورت نہ ہو تب بھی وہ عمل نہیں دیتا۔ اور کہا ہے شاعر نے بنو تمیم کی زبان میں شعر، بنو تمیم کی زبان میں شعر کہا ہے، وَمُحَفٍ کل حسنی قلت له انتصب فعجاب ما قتل المحب حرام، حرام کے رفع کے ساتھ، حرام کے رفع کے ساتھ۔ ترجمہ ہے بہت پتلی کمر والے میں نے اسے کہا کہ تو نسب بیان کر، انتصب تو نسب بیان کر۔ اس نے جواب دیا محبوب کا محب کو قتل کرنا حرام نہیں ہے، محبت کرنے والا محبوب کا محب، محبت کرنے والے کو قتل کرنا حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر حرام یہ رفع آیا ہوا ہے، لیکن آنا نصب چاہیے تھا ماں کی وجہ سے، لیکن بنو تمیم وہ بالکل عمل نہیں دیتے، اسی وجہ سے یہاں پر رفع آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، اور نور الہدیٰ کا بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔